کی فرما رہے کہ قول وَإِذَا لَبَّا جب آدمی تلبیہ پڑی فقد احرم اب اس کے احرام ہو گیا، یعنی اذا نوا جب نیت کرے، تلبیہ اور نیت ایک جگہ ہوں گے نا، کہ لأن العبادت لا تتعدى الا بالنیت، کہ عبادت نیت کے بغیر ادا نہیں ہوتی، الا انه لم يذكرها، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نیت کا ذکر نہیں کیا، لتقدم الاشارۃ الیہا، کیونکہ اس کی طرف اشارہ پہلے ہو گیا تھا نا کہ جب ان احرام وغیرہ باندھے تو اس وقت یہ کلمات ہے کہ اللہم انی ارید الحج ویسرہ لی وغیرہ۔ آگے فرما رہا ہے کہ ولا يسر شارعا فی الاحرام بمجرد نیت ما لم یأتی بالتلبیہ، ہمارے حضرات کی نزدیک تلبیہ پڑھنے کے وقت نیت بھی ساتھ کرے، اگر اس طرح نہ کرے نا تو صرف نیت کی کرنے سے یا صرف تلبیہ کی پڑھنے سے آدمی محرم نہیں بنتا، شارع نہیں بنتا شروع کرنے والا۔ پہلے کیا کرے، دونوں کو ساتھ کرے نا، نیت بھی کرے تلبیہ بھی پڑھے، تب محرم بنے گا۔ خلافاً لشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لأنه عقد على الاداء، یہ کیا ہے، نیت کرنا ایک عقد ہے ادائیگی پر، کیا مانا یعنی کہ عبادت ہے نا، اور اس میں ارکان مختلفہ موجود ہے، فلا بد من ذکر، اس کے لیے کوئی ذکر کرنا ضروری ہے، کما فی تحریمۃ الصلاۃ، جیسے نماز کا تحریم ہوتا ہے کہ اللہ اکبر بھی کہتا ہے وغیرہ۔ ویسیر شارعا بذکر، آگے مزید فرما رہے کہ آدمی احرام میں شروع کرنے والا سمجھا جائے گا ہر اس ذکر سے یقصد به التعظیم، کہ جس سے مقصود تعظیم و تبجیل مقصود ہو، ضروری نہیں کہ کوئی خاص کلمہ پڑھے، سوا تلبیہ کے علاوہ بھی فارسیۃ کانت او عربیہ، عربی زبان میں ہو یا فارسی زبان میں ہو، هذا هو المشہور عن اصحابنا رحمهم اللہ، یہ ہمارے احناف حضرات کی مشہور بات منقول نہ پہلے بھی کتاب الصلاۃ میں پڑھا تھا کہ ہر وہ لفظ تحریم میں کہہ سکتا ہے کہ جس سے مقصود تعظیم، والفرق بینہ وبین الصلاۃ، اب تلبیہ اور یہ جو تلبیہ وغیرہ پڑھا جاتا ہے، احرام باندھا جاتا ہے نا، اور نماز کی تحریم میں فرق کیا ہے، اعلی اصلہما، کس کے اصل پر، صاحبین کے اصل پر، وہ یہ ہے نا کہ ان باب الحج اوسع من باب الصلاۃ، کہ حج والا جو باب ہے نا یہ وسیع ہے، کیا مانا، یعنی حج میں اس کی وسعت ہے، کوئی تنگی نہیں، لیکن نماز کے اندر جو تنگی ہے نا، اس لیے یہاں پر جو بھی کچھ کرے فرسی میں ہو عربی میں ہو اس سے احرام واقع ہوگا، حتی یقام غیر الذکر مقام الذکر، کہ بعض اوقات اس میں تو ذکر نہ ہونا وہ بھی ذکر کا مقام کیا جاتا ہے، کہ تقلید البدن، جیسے بدانوں کو یا چھوٹے جانوروں کو کیا کرنا، قلادے ڈالنا یا اشعار کرنا، اکذا غیر التلبیہ وغیر العربیہ، غیر عربی کی کسی اور زبان میں کہنے نے فارسی میں، اور غیر تلبیہ کی کچھ اور کلمات پڑھنا کہ جس سے مقصود تعظیم ہونا، تو اس سے احرام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور آگے مزید فرما رہے کہ جب اس آدمی نے احرام باندھا نا تو محرم بن گیا، تو فرما رہے کہ وَيَتَّقِي مَا نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، کہ اللہ رب کریم نے جو حکم فرمایا ہے نا کہ جب آپ کیا کرے حج کے لیے احرام باندھے تو فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ ایسا نہیں کریں گے حج میں، کہ ان چیزوں سے پرہیز کرے گا، بچا رہے گا، احتراز کرے گا، مانا اللہ تعالیٰ عنہ، جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے من الرفث، جسے جماع کرنا اور جماع کی دواعی وغیرہ کا ذکر کرنا، عورتوں کی قسم عورتوں کی موجودگی میں، والفسوق اسی طرح گناہ کے کام کرنا وغیرہ، والجدال اس طرح سے جھگڑے کرنا، غصہ ہونا، کیونکہ وہاں پر تو بھیڑ زیادہ ہوتی ہے نا، ہر جگہ بھیڑ ہوتی ہے تو انسان اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، تو فرمایا کہ تنگ نہیں آئے گا، جھگڑا یا غصہ وغیرہ نہیں کرے گا۔ والاصل فیہ، اس کے متعلق قرآن کریم کی آیت ہے نا کہ قوله تعالی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فهذا نهی بصیغۃ النفی، اصل میں تو یہ نفی کا صیغہ ہے نا، فلا رفث، لا نفی جنس، رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ کیا ہے، اس کا اسم ہے نا، اسم منصوب ہوتا ہے الی نفی جنس کا، اور خبر کیا ہوتا ہے، مرفوع الحج متعلق ہے ثابت ان کے ساتھ، یہ تو ویسے ظاہر میں تو نفی کا صیغہ لگ رہا ہے نا کہ ایسی چیزیں نہیں چلے گی، ہے ہی نہیں، لیکن یہ معنی نہیں کہ ہے ہی نہیں، وہاں پر معنی یہ ہے نا کہ فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجدلوا، کہ جدال نہ کرو، فسوق کی کام نہ کرو، جماع وغیرہ کی بات نہ کرو، یہ وہ نہ کرو۔ تو
فهذا نهی، یہ نہیں ہے، لیکن صیغہ کس کا استعمال ہو؟ بصیغۃ النفی، نفی کا صیغہ استعمال ہوا ہے. کہ آگے کہہ رہے کہ رفث کا کیا معنی ہے؟ الرفث والرفث الجماع، جماع کرنا، یا اول کلام الفاحش، یا گندی باتیں کرنا، یا جماع سے متعلقہ باتیں. اور ذکر الجماع بحضرۃ النساء، یا عورتوں کی موجودگی میں، کہ عورتیں ہونا کہ ان کے قریب جا کر کیا کرے؟ جماع کی باتیں کرے دوسرے مرد کے ساتھ. والفسوق کس کو کہ المعاصی، گناہ کے کام کرنا، وہ فی حال الاحرام شد حرمتا، کہ گناہ کے کام کرنا تو اسی بھی حرام ہے نا، لیکن احرام میں اور ہی زیادہ کیا ہے، گناہ ہے. والجدال، جدال کا معنی کیا؟ جدال کا معنی ہے نا کہ یجادل رفیقہ، مثلا دوست وہاں پر کیا کرنے لگے، کسی وجہ سے لڑنے لگے. اور قیل کسی نے کہا کہ مجادلۃ المشرکین فی تقدیم وقت الحج و تاخیرہ، کہ مثلا مشرکین سے جھگڑے کرنا کہ حج کا وقت مقدم کرنا ہے، مؤخر کرنا وغیرہ. لیکن اب یہ نہیں رہا کہ کہہ رہے کہ ولا یقتل صیدا، شکار بھی نہیں کرے گا وہاں پر جو حرم شریف کا ہوتا ہے، سوائے اس کی جو عادی نہ ہو، السبع العادی، اور ہم سے فواسق مستثنی ہے. لقوله تعالی کی صید بری نہیں کرے گا، ولا تقتل الصید، کہ صید بری نہ کرو، شیر خشکی والا شکار، وانتم حرم، جو تم احرام کی حالت میں ہو. آگے فرما رہے کہ والا یشیر الیہ، جیسے خود شکار نہیں کرے گا نا تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرے گا کہ کسی کی مدد کرے. ولا يدل علیہ، دلالت بھی نہیں کرے گا کہ شکار ایسے گئے ہی کرو کرو، بندوں کو لے لو، کیونکہ یہ حدیث ابی قتادہ رضی اللہ عنہ کی، یہ حدیث ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی. شافعی حضرات کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نیت کی نا یا کسی کے لیے شکار کیا گیا تو وہ کھانا بھی جائز نہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے نا کہ اگر محرم نے کسی کی مدد نہ کی ہو، نہ اشارہ کیا ہو، نہ دلالت کی ہو نا، تو پھر شکار کرنے والے چاہے محرمین کو کھلانے کی نیت سے شکار کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس کا کھانا کس کے لیے حلال ہوگا؟ محرم کے لیے. لیکن محرم نے کسی بھی طرح سے مدد کی ہو یا قتل کیا ہو شکار کا، تو شکار کا کھانا یا گوشت کا کھانا جائز نہیں ہوگا. اب آگے کہہ رہے کہ حدیث ابی قتادہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ جب جا رہے تھے نا محرمین کے ساتھ سے کچھ غیر محرم لوگ تھے، تو اس نے حمار وحشی کو دیکھا تھا، تو اس کے پیچھے لگے، گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے ٹانگیں توڑ دی، پکڑ لے اور ذبح کر دے. پھر محرمین حضرات نے بھی اس کا گوشت کھایا اور غیر محرمین نے بھی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تصویر فرمائی کہ جب تم نے مدد نہیں کی نا تو تم پر کچھ بھی نہیں. کہنا ہوتا ہے ہمارا اس نے گورخر کو، زیبرے کو قتل کیا تھا، یعنی اس کو شکار کیا تھا زیبرے کو، زیبرا وہ حلال، اور یہ خود حلال تھے اس وقت. وہ اصحاب محرمون، اس کے جو ساتھی تھے نا دیگر ساتھی، وہ محرم تھے. فقال نبی علیہ السلام لاصحابہ، جب صحابہ حضرات نے پوچھا تھا نا تو آپ علیہ السلام نے ان حضرات سے پوچھا کہ حال شر تم، کیا تم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ حل دلل تم، کیا تم نے کوئی دلالت کی تھی کسی بھی طرح سے اشارہ کر کے؟ حل عمتم، کہ تم نے کوئی مدد کی تھی؟ فقالوا واقعا ہم نے تو اسے کچھ بھی نہیں کیا. فقال فرمائے کہ اذن فقلوا، پھر تو کہو کوئی پرابلم نہیں. آگے مزید فرمائے کہ ولأنه ازالۃ الامر عن الصید، اشارہ کرنا یا دلالت کرنا یا اعانت کرنا، یہ تو اصل میں کیا ہے؟ شکار کے امن کو زائل کرنا ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا. لأنه آمن بتوحشه وبعده عن الاعین، کہ شکار کے اندر خود ایک وحشت ہوتی ہے نا، انسان اس سے متوحش رہتا ہے. کوئی غالب جانور تو نہیں نا، کوئی انس کرنے والا نہیں ہے، داجن جانور نہیں گھر والا، بلکہ تو وحشی جانور ہوتے ہیں نا. یہ کیا ہوتے ہیں؟ توحش کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے انسانوں سے بھاگ جاتے ہیں، آنکھوں سے غائب ہو جاتے ہیں. لیکن اگر تم اس کی طرف اشارہ کرو یا کوئی بھی کام ایسا کرو کہ جس سے شکار کا امن زائل کر دو، تو یہ گناہ کا کام ہوگا، جائز نہیں ہوگا. آگے فرما رہے کہ یہ بھی ناجائز ہے. کچھ اور کام بتا رہے حرام کے متعلق. وقال ولا يلبس قميصا سله کا قمیص جو کچھ بھی ہونا وہ نہیں پہنے گا، ولا سرویل، اس طرح سے شلوار وغیرہ، ولا امام یا عمامہ پگڑی، ولا خفین، مزید لال نہیں دینا علیہ، اگر کسی کی جوتی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ موزے پہن لینا. فیقطعهما اسفل من الكعبین، یہ جو ٹخنے ہوتے ہیں نا اس کی ذرا نیچے کاٹے گا. لیکن یہاں پر کعبین کا لفظ استعمال کی، صحیح بات ہے نا کہ کعبین سے وہ کعب مراد نہیں جو دائیں بائیں جانب موجود ہے، بلکہ وسط القدم میں جو موجود ہے نا اس کو کہتے ہیں ہڈی، درمیان والی ہڈی جو تسمہ ہم باندھتے ہیں. لماروی یقین کی روایت کی گئی ان النبی علیہ السلام نہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے البس المحرم هذه الاشیاء کی محرمی چیزیں نہ پہنے. فقال فی آخر دن مزید، یہ بھی فرمایا تھا آخر میں حدیث میں کہ والا خفین، مزید بھی نہ پہنے.
الا ان يجد نعلین اگر اس کی جوتے نہ ہونا فلیقطعهما اسفل من الكعبین تو پھر کعبین سے ذرا نیچے کاٹے. کیا مانا والکعب ہونا یہاں پر کعب کا کیا مانا ہے؟ کیا مراد المفصل الذي في وسط القدم قدم کے بیچ میں جو مفصل ہے نا جو جگہ ہے وہ مراد ہے. عند معقد الشراک جہاں پر ہم دسما باندھتے ہیں. فیما رواہ شام جیسے کہ اس میں تشریح ہے جس کی تشریح کس نے نقل کی ہے؟ شام نے نقل کیا محمد رحمۃ اللہ علیہ سے. آگے مزید فرما رہے کہ ولا یغطی وجهه ولا رأسه محرم جو ہوگا نا اپنے سر پہ یعنی مرد کے لیے حکم ہے کہ اپنے سر کو بھی نہیں ڈھانپے گا چہرے کو بھی نہیں ڈھانپے گا. ہاں عورت کے لیے سر کا ڈھانپنا ضروری ہے چہرہ نہیں ڈھانپے گی. وقال الشافعي رحمه الله امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس پر اور بھی حضرات ہے کہ يجوز للرجل تغطية الوجه کہ چہرے کو چھپا سکتا ہے کیونکہ لقول علیہ السلام آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ احرام الرجل برأسه آدمی کے احرام کس میں سر میں و احرام المرأة کی وجہ عورت کے احرام کس میں چہرے. لیکن ہمیں کہتے کہ نہیں ہمارے لیے ایک دلیل ایک مرتبہ ایک محرم مر گیا تھا نہ احرام کی حالت میں آپ علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا کہ اس کا چہرہ اور سر نہ ڈھانپو یہ مرد کے لیے حکم تھا کیونکہ قیامت کے دن سے ہی اٹھایا جائے گا کہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا. مولانا قول علیہ السلام ہمارے لیے پیغمبر نے کہا قول کہ لا تخمر وجهه اس کا چہرہ بھی نہ ڈھانپنا کفن میں ولا رأس اس کا سر بھی فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا کہ قیامت میں کیا اٹھایا جائے گا تلبیہ پڑھنے والا. قالہ فی محرم یعنی اس محرم کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا تو وہ فی احرام کی حالت میں وفات ہو گئے تھے لیکن غسل دیا جائے گا کیونکہ احرام کی حالت میں مر جائے نا تو دیگر احکام اس کی نہیں رہتے. خوشبو وغیرہ بھی لگا سکتے صرف چہرے کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا. آگے کہہ رہے کہ وَلِأَنَّ الْمَرَضِ جو عورت ہوتی ہے نا تو لَا تُغَطِّي وَجْهَهَا کی تو چہرے کو نہیں ڈھانپتی نا مع ان فی الکشف فتنة حالانکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ چہرہ کھلنے میں فتنہ زیادہ ہے تو جب عورت کے لیے چہرے کا چھپانا جائز نہیں ہے نا تو الرجل بالطریق الاولا مرد بطریق اولا نہیں چھپائے گا. وفائدۃ ما روا اور جو روایت حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے نا تو اس کا فائدہ کیا ہے الفرق اصل میں فرق بتانا ہے کہ تغطیۃ الراس کے سر کے ڈھانپنے میں کیا مانا چہرے کے ڈھانپنے میں حکم نہیں ہے. آگے فرما رہے کہ قول ولا يمس طيبا خوشبو بھی نہیں لگائے گا لقول علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا نا کہ حاجی کیسا ہوتا ہے حاجی کی طریق یہ نا کہ الحاج الشاعر یا الشعث گردلو تے پراگندے بالو والا اتقل میلا کوچیلا یعنی کیا مانا ہے حرام کے بعد ایسی حالت ہو جاتی ہے نا تو پھر یہ میل کوچیل دور نہ کرے. وَقَذَا لَا يَسْتَهِنْ اسی طرح تیل بھی نہیں لگا لے گلے مارا نے پہلے بھی بتا دیا نا کہ پھر اس سے بال سور جاتے ہیں. وَلَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ سر کے بالوں کو بھی نہیں مونڈے گا والا شعر بدن کے بدن کی کسی بال کو نہ اکاڑے گا نہ کاٹے گا نہ کترائے گا. لقولی تعالی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَخْلِقُ رُؤُسَكُمْ سروں کو مونڈنا نہیں جب تک کہ حرام نہ کھل جائے. الآیہ یعنی تو آخر میں ہوتا ہے. آگے فرمایا کہ وَلَا يَقُصُّ مِن لِحْيَتِهِ داڑھی کی کسی بال کو کم نہیں کرے گا لأنه فی معنى الحلق کی بھی حل کے معنی میں کس سے انتفاع آ جاتے زینت آ جاتی ہے. وَلِأَنَّ فِيهِ إِزَالَةَ الشَّعْرِ اگر داڑھی کی کسی بال کو کاٹے کسی اور کو نہ تو اس میں تو شاعر پراگندی کو کیا کرنا ہے دور کرنا ہے. وقضاء التبت اور استثمال کو شرک دور کرنا ہے اور اس کا جائز نہیں ہے. آگے فرما رہے کہ ولا يلبس ثوبا مذبوحا بورق ولا زعفران ولا عصفر یا عصفر اس زمانے کے اپنی خوشبوئی ہوتی تھی نا کہ کپڑوں کو یہ خوشبو نہیں لگائے گا اور اسی طرح سے وہ کپڑا بھی نہیں پہنے گا کہ جس کو رنگ دیا گیا ہو زعفران سے یا کسی اور خوشبو سے مختلف قسم کی خوشبو جو بھی خوشبو ہو. لقول علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يلبس المحرم ثوبا ایسا کپڑا محرم نہیں پہنے گا مسه الزعفران ولا ورد کسی زعفران یا ورد کوئی اور خوشبو لگی ہو الا يكون غسيلا اگر ایسا کپڑا ہو کہ پہلے تو خوشبو لگی تھی لیکن بعد میں اس نے دھو لیا تو لا ينفس کی جس سے بو مہک نہ آ رہی ہو نہ خوشبو نہ مہک رہی اور نہ پھوٹ رہی ہو تو پھر اسے کپڑے کو پہن سکتا ہے. لأن المنع یہ جو اصل میں منع آیا ہے نا للطیب خوشبو کی وجہ سے لا للون رنگ کی وجہ سے نہیں ہے. وقال شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ لباس بلبس المعصفر ایسے کپڑے کے پہننے کا کچھ حرج نہیں ہے کہ جس میں کیا ہو معصفر رنگ لگائے اور اس پر رنگ لگایا گیا ہو. لأنه لون کہ تو صرف ایک رنگ ہے محض ایک رنگ لا طیب له خوشبو کی نہیں ہوتی
مولانا ہمارے دلیل کی نہیں ان له رائحة طیبہ، اس کی بہترین خوشبو ہوتی ہے، اسی لیے یہ منع ہے. اور آگے مزید فرما رہے کہ ولا باس بأن يغتسل ويدخل الحمام، کہ اس کے لیے کوئی گناہ نہیں نا کہ کیا کرے غسل کے لیے کسی غسل خانے میں داخل ہو جائے تو نہائے، اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن خیال رکھے کہ کوئی بال وغیرہ نہ کٹے نہ گرے. اسی طرح سے حمام میں بھی داخل ہو سکتے، لأن عمر رضی اللہ عنہ اغتسل وهو محرم، کہ عمر رضی نبی احرام کی حالت میں غسل فرمایا تھا. آگے فرما رہے کہ جو کہنا کہ چہرے کو نہ چھپائے، نہ باندھ، کوئی چیز اس پر نہ ڈالے نا، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ پھر چھتری کے نیچے بھی نہیں بیٹھ سکتے، کسی چھت کے نیچے، کسی درخت کے نیچے یا کسی اور چیز کے سائے کے نیچے نہیں بیٹھ سکتے، یہ معنی نہیں. فرما رہے کہ ولا باس بأن يستظل بالبيت والمحمل حوتج کا جاوا، اسی طرح سے بیت اللہ شریف کے سائے میں بیٹھنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. وقال مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یکرہ ان يستظل بالفسطاط وما اشبہ ذلك، کہ خیمہ جو ہوتا ہے نا، خیمے کی طرح جو چیز ہوتی ہے نا، اسی کی مشابہ چیز کی نیچے سایہ اپنے لیے نہ بنائے، کیونکہ لأنه يشبه تغطیة الرأس، کہ یہ سر کے ڈھانپنے کے مترادف ہے، اسی کی مشابہ ہے، اسی لیے احتراز کرے. مولانا لیکن ہمارے دلیل کی نہیں، ایسا نہیں، کیونکہ ان عثمان رضی اللہ عنہ کان یضرب له فسطاطا في احرامه، جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو کوئی خیمہ وغیرہ بنایا جاتا تھا احرام کی حالت میں، تو لہذا جائز ہے. ولأنه لا يمس بدنه، اور جو خیمہ جو چیز اپنے لیے رکھتے ہیں نا چھتری وغیرہ، تو اس کے بدن کو ٹچ نہیں کرتا نا. اشبہ البیت، گھر کی مشابہ، کمرے کی مشابہ ہے. ایسا ہوتا ہے، ایسا کرنا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے. آگے کہہ رہے کہ ولو دخل تحت استار الکعبہ، اگر ایک آدمی کعبے کے جو کپڑے ہوتے نا اگر اس کے نیچے داخل ہو جائے، یا وہاں رہے حتی غطته، اور اس کو ڈھانپے، ان کان لا یصیب رأسه، اگر اس طرح سے تھا وہاں پر کہ سر کو نہیں پہنچ رہے تھے، ولا وجہ، اور اس طرح سے چہرے کو بھی، فلا باس، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ لن استدلال ہے تو صرف اپنے لیے ایک سایہ بنانا ہے، ایک سایہ کرنا ہے. اس طرح کے کہہ رہے کہ ولا باس، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ شدہ تیوستی ہے کہ اپنی کمر پر باندھ لے الہمیان، کوئی ہمیانی، کوئی فرق، کوئی بڑوا وغیرہ، اس میں سامان وغیرہ رکھا جاتے نا. وقال مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں یکرہ، ایسا کرنا مکروہ، کیونکہ اذا کان فیہ نفقۃ غیر، اس میں دوسرے شخص کا نفقہ اس نے رکھا ہو، کیونکہ لن لا ضرورت، اس میں کوئی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت اس شخص کی اپنی ہے. مولانا کہتے کہ نہیں، انه ليس بمعنى لبس المخيط، اس طرح کی کوئی ہمیانی باندھنا نا، یہ مخیط کپڑے یا کسی لیے کپڑے کے پہننے کے مترادف نہیں، اسی کے معنی میں نہیں. بس جیسا کپڑا یا کوئی چیز لگانا یا کوئی جیب وغیرہ لگانا نا، یہ مخیط کے معنی میں نہیں ہوگا. فَاسْتَوَتِّهِ الْحَالَتَانِ، بس اس میں دونوں حالتیں برابر ہیں. آگے فرما رہے کہ وَلَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَلَا لِحْيَتَهُ بِالْخِتْمِيِّ، کسی شمپو یا ایسا صابن یا کوئی ایسی چیز نہ خوشبو والی، اس سے نہ اپنے دھاڑی کو دھوئے گا اور نہ اپنے سر کو، کیونکہ لأنه نوع عظیم ہے، کس میں ایک طرح کی خوشبو ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ لأنه يقتل حوام الرأس، کسی جوئی مر جاتی ہے نا سر کی، جو کیا ہوتی ہے گلی مکوڑے چچڑے وغیرہ مر جاتی ہے نا، تو اس لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یہ تو احرام کے کچھ مسائل بتا دیا، اب ذرا سمجھ لیں اس مسائل میں مرد اور بلکہ عورت جو ہے نا احرام میں الگ قسم کا احرام باندھے گی اور مرد الگ قسم کا. اور احرام کے کچھ اور مسائل بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل ہیں نا کہ اس میں مرد عورت سے الگ ہوتا ہے اور عورت اس میں الگ ہوتی ہے. مثلا مرد کے لیے تو سلے کپڑے پہننا جائز نہیں نا، عورت کے لیے ایسا کرنا جائز ہے. عورت کا احرام صرف کس چیز میں ہے کہ اپنے چہرے کو کھلا رکھے، سر وغیرہ ڈھانپ سکتے، سر کو ڈھانپ لی بھی پردگی ہے، اور مرد کے لیے سر بھی ڈھانپنا جائز نہیں. سلے ہوئے کپڑے صرف مرد کے لیے منع ہے، عورت کے لیے منع نہیں ہے. اسی طرح سے اگر سر کے بالوں کو کپڑے سے باندھ لینا تو یہ بھی کیا ہے، ایک اچھی بات ہے، عورت باندھ لیتا کہ کوئی بال گر کر یا ٹوٹ کر گر نہ جائے. اور عورت جو ہے نا تلبیہ آہستہ آواز سے پڑے گی، مرد زور سے پڑے گی. صفا مروہ کے درمیان جو ہر کندھے ہے نا، یعنی ہری ٹیوب لائٹ لگی ہے، وہاں مرد کے لیے دوڑنا مسنون طریقہ ہے، عورت کے لیے دوڑنا سنت طریقہ نہیں ہے، بلکہ آرام سے چلے گی.
اسی طرح سے جب احرام کھولے نا تو مرد کیا کریں گے، یا تو سر مونڈ لے یا کیا کرے کھولے کے برابر بالوں کو کاٹ دے، اور عورتوں کے لیے کیا صرف ایک کھولے کے برابر بال کاٹ دے۔ ناپاکی کی حالت میں عورت طواف کے علاوہ تمام ارکان ادا کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایک عورت جو ہے نا ایام نحر 11 تاریخ کے اندر پاکی کی حالت اگر نہ ہونا تو طواف زیارت کے علاوہ تمام افعال کرے، پھر جب وہ کیا ہوگی پاک ہوگی نا اس کے بعد طواف زیارت کرے، کوئی جرمانہ بھی اس پر نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے جو احرام کی حالت میں نا اتباع کیا جاتا ہے صرف مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح رمی کے وقت عورتیں جب رمی کرے گی نا تو ہاتھوں کو اتنا نہیں اٹھائے گی کہ جس سے باغلے نظر آئے۔ اسی طرح رمل کرنا مصنون طریقہ ہے نا پہلے 3 چکروں میں، یہ صرف مردوں کے لیے مصنون ہے، عورتوں کے لیے کوئی مصنون طریقہ نہیں ہے بلکہ اپنی چال چلے گی۔ اسی طرح عورت اگر موزے پہننا چاہے نا یا دستانے پہننا چاہے گلوز تو پہن سکتی، مرد ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں نہ پہننا اولا بات ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اگر زیور پہننا چاہے نا عورت تو پہن سکتی ہے۔ اور یہ جو عورتوں کے لیے حکم ہے نا کہ حالت احرام میں وہ سر کو باندھ دے گی، سر پر کوئی کپڑا باندھ لینا، تو یہ احرام کے لیے نہیں ہے کہ صرف احرام رہے گا۔ کیا مانا؟ ان اگر کسی جگہ اس کا سر کھلا رہا نا جس کی وجہ سے دم جنایت اس پر لازم نہیں ہوگا، البتہ گناہگار ہوگی۔ اور یہ جو سر کے باندھنے کا حکم ہے یہ صرف ستر کے لیے ہے، یہ عورت کیا رہے لوگوں کی نظروں سے مستور رہے۔ اسی طرح جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے نا مرد حضرات زور سے پڑھے گی، عورت آہستہ دھیمی آواز سے پڑھے گی۔ تو یہ مسائل دیکھیں اس کے کہ جس میں عورت مرد سے علیحدہ ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے۔ اب آگے مزید دیکھ لیں۔ اور فرما رہے کہ وَيَكْثُرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ تلبیہ زیادہ پڑے گا عقیب الصلوات نمازوں کے بعد۔ اور اسی طرح وَكُلَّمَا عَلَى شَرَفًا جو کسی اونچی جگہ پر چڑھ یا وَهَبَتَ وَادٍ نے کسی وادی میں نیچے آئے، أَوْ لَقِيَ رُكْبَانًا یا سواروں کے ساتھ یا جماعت اور قبلوں کے ساتھ اس کی ملاقات ہو جائے، أو وبالأسحار اس طرح صبح کے وقت۔ لأن أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كانوا يلبون في هذه الأحوال کہ صحابہ حضرات ان احوال میں تلبیہ پڑھ دیتے تھے کثرت کے ساتھ۔ والتلبیہ تو پہلے احرام تلبیہ کا پڑھنا ہے صحیح ہے کہ اعلی مثال تکبیر کی صلاۃ اس نماز میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، فیؤتی بها یا فیؤتی بها عند الانتقال من حال الى حال۔ جب ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف آدمی کیا ہوگا منتقل ہوگا نا تو وہاں پر تلبیہ پڑھے گا۔ آگے فرما رہے کہ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ تلبیہ زور سے پڑھے گی صرف مرد کے لیے۔ لقول علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل الحج العج والسج، بہترین حج وہ ہے جس میں حج بھی ہو سج بھی ہو۔ فالحج حج کس کو کہتے ہیں؟ رفع الصوت بلند آواز سے پڑھنا، صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے آہستہ آواز کہ رفع الصوت بالتلبیہ تلبیہ زور سے پڑھنا۔ والسج کیا ہے؟ اصالۃ الدم خون کا بہانا۔ خون کا معنی کیا مانا؟ انہیں جانور کا ذبح کرنا۔ قال کہ فرمانے فیضا دخل مکہ تھا، جب یہ آدمی حرم باندھ چکا تھا نا اس کے بعد مکی میں داخل ہوگا مسجد حرم میں، تو ابتدا بالمسجد سب سے پہلے مسجد حرم میں جائے۔ لمارو یہ روایت کی گئی ان النبی علیہ السلام لما دخل مکہ تھا، جب مکی میں داخل ہو گئے دخل المسجد مسجد حرم میں گئے۔ ولأن المقصود کیونکہ قصد مقصود اعظم کیا ہے؟ زیارت البیت، بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا، وہ فیہ اسی میں ہے کہ پہلے مسجد میں جائے۔ ولا يزره ليلا دخلها ونهارا، رات کو داخل ہو یا دن کو داخل ہونا مسجد میں جائے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لأنه دخول بلدہ کہ خاص شہر میں داخل ہونا ہے، فلا تختص بأحدهما، رات کے ساتھ یا دن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آگے کہہ رہا ہے اذا عاین البیت، جب بیت اللہ شریف پر اس کی پہلی نظر پڑ جائے نا کبر اللہ اکبر کا ہے، تعظیم کے لیے، وحلل لا الہ الا اللہ کا ہے۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہ یقول اذا لقی البیت، عبداللہ بن عمر سے جو بیت اللہ شریف کو دیکھتے نا تو یہ کہتے بسم اللہ واللہ اکبر۔ اور محمد بن رحمہ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے لم يعین فی الاصل کہ اس نے مقصود میں کوئی خاص دعا یا کوئی خاص ذکر کے لیے متعین نہیں کیا۔ لمشاہد الحج، حج کے جو مشاہد ہے نا مختلف مشاہد مختلف جو جگہ ہیں اس کے لیے کوئی خاص ذکر منقول نہیں ہوتے۔
شيئا من الذوات اس طرح کوئی خاص گوشت متعین نہیں کی کیونکہ لأن التوقیت کسی چیز کو کسی وقت کے ساتھ یا کسی خاص جگہ کے ساتھ خاص کرنا نا یذهب یا تذهب بالرقه اس سے آدمی کا خشوع ختم ہو جاتا ہے نا، خشوع نہیں رہتا، دل سے کیا کرے کسی چیز کو مانگے توجہ کے ساتھ اخلاص اور دھیان کے ساتھ۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ وہ ان تبرک بالمنقول منها اگر کوئی منقولی چیز اس کو یاد نہ کوئی مأثور دعا ہو اس سے برکت لے لے تو فحسن تو اور یہ اچھی بات ہے۔ آگے فرمائے کہ جب یہ حرم شریف میں جائے گا تو کام سے طواف وغیرہ شروع کرے گا، اسی طرح سے کیا کرے گا، یہ فل فرمائے ثم ابتدأ بالحجر الاسود، سب سے پہلے حجر اسود کی طرف آئے گا نا، حجر اسود سے پھر دائیں جانب اس طرح سے مڑے گا کہ ابتدأ بالحجر الاسود فاستقبلوا، اس کے سامنے آئے گا وکبر وحلل تکبیر و تحلیل کہے گا۔ لما روی پیغمبر علیہ السلام کی متعلق روایت آئی ہے کہ ان النبی علیہ السلام دخل المسجد فابتدأ بالحجر کہ سب سے پہلے سے ابتدا کی فاستقبلہ وکبر وحلل۔ قال آگے فرما رہے کو یرفع یدیہ یہ ہاتھ اٹھائے گا منکبین تک، صحیح بات یہی ہے لقول علیہ السلام لا ترفع الایدی الا بسبع مواطن، صرف 7 جگہوں پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یا ہاتھوں کو اٹھانا ثابت ہے۔ وذکر من جملتها استلام الحجر، ان 7 جگہوں میں سے کیا ہے ایک استلام الحجر ہے نا کہ اس میں کیا کرے ہاتھوں کو اٹھائے، 7 جگہوں پر جو ہاتھ اٹھائے جائے جیسے تکبیرۃ الافتتاح ہے نا، تکبیر للقنوت کے لیے وتر میں عیدین میں، اور استلام حجر صفا مروہ اور اسی طرح سے عرفات وغیرہ میں، اور اس طرح جمرتین کی وقت نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے وغیرہ وغیرہ یہ جگہ ہیں۔ آگے فرما رہے کہ وَاسْتَلَمَ اس کو ہاتھ لگائے گا چھوئے گا، ان استطاع اگر طاقتوں نے، طاقت کا کیا معنی کہ من غیر ایوزی مسلما کسی مسلمان کو ضرر نہ پہنچائے، کسی کو ایذا نہ دے، کیونکہ کوئی یہ ایک سنت طریقہ ہے نا، ضرر سے بچنا کیا ہے واجب ہے۔ لمارو یہ روایت کی گئی ہے ان النبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ والسلام قبل الحجر الاسود کہ صلاتنا یہ سلام جو کیا جاتا ہے حجر اسود سے پہلے ہے۔ ووضع شفتیہ علیہ، پھر آگے کہہ رہے کہ ان النبی علیہ السلام قبل الحجر الاسود کہ آپ علیہ السلام نے حجر اسود کو چوما تھا، ووضع شفتیہ علیہ اور اس پر ہونٹ مبارک بھی رکھے تھے۔ وقال علیہ عمر اور پھر عمر رضی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ انک رجل ایید، اے عمر تم قوی آدمی ہو نا، مضبوط آدمی ہو، آپ کسی کے ساتھ مزاحمت نہ کرے، تؤذی الضعیف ممکن ہے کہ کسی ضعیف آدمی کو ضرر دے، فلا تزاحم الناس علی الحجر اگر حجر اسود پر بھیڑ ہونا تو پھر کسی کے ساتھ مزاحمت نہیں کرنا، ولیکن ان وجدت فرجۃ اگر خالی جگہ ملے نا فاستلم پھر اسی چھونا ہاتھ لگانا، وإلا فاستقبل ہو ورنہ دور سے اس کا استقبال کر کے سلام وغیرہ کرو، وحلل وکبر اور تکبیر تحلیل وغیرہ پڑھو۔ اور آگے مزید فرما رہے کہ وَلِأَنَّ الْإِسْلَامَ السُنَّةِ نے ایک سنت طریقہ ہے نا، وَالتَّحَرُّزَ عَنْ أَذَى الْمُسْلِمِ مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے تحرز کرنا، احتراز کرنا، بچنا واجب نہیں واجب ہے۔ حالانکہ مزید فرما رہے کہ وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَن يَمُسَّ الْحَجَرَ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ اگر خود تو ہاتھ نہیں پہنچ رہا لیکن ہاتھ میں کوئی زنگی ہو، کوئی لاٹھی ہو تو پھر وہ لگا سکتے، اس کو لگا دے پھر اسی کو چوم لے، کل عرجون جیسے کھجور کی کوئی ٹہنی ہو، شاخ ہو وغیرہ کوئی اور چیز ہو، ثم قبل ذلك پھر اسی کو چوم لے، فعل تو اگر اس طرح سے کرنا ممکن ہو تو کر لے۔ لمارو یہ روایت کی ہے انہ علیہ السلام طاف علی راحلتہ کہ سواری پر آپ علیہ السلام طواف کر رہے تھے، واستلم الارکان بمحجنہ اپنے ایک نظات ناف علیہ السلام کے کوئی عصا تھی، اس سے آپ علیہ السلام حجر اسود کو چھوتے تھے اور پھر اس کو چھومتے تھے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ اگر اس طرح سے کسی چیز کی قدرت نہ چلی، اس کی استطاعت نہ ہو، ضرر پہنچانے کا خطرہ ہونا تو پھر دور سے کیا کرے گی، استقبال کرے، وکبر وحلل وحمد اللہ وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تکبیر و تحلیل کا ہے، حمد و ثنا کا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام پر درود شریف کا ہے۔ پھر آگے مزید کام کیا کرے گا، فرما رہے کہ قول ثم اخذ عن یمینہ مما یلی الباب، یہ جو حجر اسود ہے نا، اب اس کے مختلف ٹکڑے ہیں نا جو سیمنٹ میں یا اسی طرح سے کسی پیتل میں گاڑے گئے ہیں، تو اس کی جانب جائے نا دروازہ آ جاتے بیت اللہ شریف کا، تو دائیں جانب سے طواف شروع کرے گا،
جب یہ کیا کرے گا ایک جب یہ حجر اسود شروع کرے گا نا ابتدا بھی حجر اسود سے ہوگی انتہا بھی حجر اسود پر ہوگی نا تو اس سے ایک چکر پورا ہوگا تو اسی کے متعلق فرما رہے کہ ثم اذن یمین ہدایت طرف سے چکر شروع کرے گا من محل الباب دروازے کی قریب سے فقد استبع رداء اور استباع بھی کرے گی استباع صرف کس حالت میں مسنون طریقہ ہے طواف کی صورت میں استباع کا کیا معنی ہے خدا کی بیان کریں گے اور یہ صرف مرد کے لیے سنت طریقہ ہے کہ وقد استبع رداء اپنی چادر سے استباع بھی کرے فیطوف بالبیت سبعۃ اشواط 7 چکرے لگائے بیت اللہ شریف کی ارد گرد لما روی روایت کی گئی کنہ علیہ السلام استلم الحجر حجر اسود کو ہاتھ وغیرہ لگیا ثم اخذ عن یمینہ من میل الباب دروازے کے دائیں جانب قریب جو سائڈ ہوتا ہے نا وہاں سے طواف کرنا شروع کر دیا فطاب سبعۃ اشواط 7 چکریں لگائی والاستباع استباع یہ ہے نا کہ ایجعل رداءه یہ جو چادر اس کے پاس ہوتی ہے نا ایک تو تہبند ہوتی ہے دوسری چادر تو چادر کو ڈال دینا تحت عبته الیمن دائیں مونڈے کی نیچے نے بغل کی نیچے وَيَلْقِيهِ عَلَى قَتِتِهِ الْأَيْسَرَ اور پھر بائیں مونڈے پر اس کی جو کیا ہوتی دوسری جانب دوسرا پلو وہ ڈال دے وهو سنت سنت طریقہ ہے وقد نقل ذلك عن رسول اللہ علیہ السلام اس پیغمبر علیہ السلام سے مروی ہے منقول ہے قال کرا کہ فرما رہے کہ جو طواف کرے گا نا یہ طواف اس طرح سے کرے گا کہ جو حتیم ہے نا حجر والا حصہ جو بیت اللہ شریف کے باہر ایک چھوٹی سی دیوار ہے اس سے باہر کرے گا فرمائے کہ قول ویجعل الطواف یہ طواف کر دے گا نا من وراء الحتیم حتیم کے باہر حتیم کے اندر سے نہیں کرے گا حتیم کس کو کہتے ہیں وہ اسم لموضع ایک جگہ کا نام ہے جب قریش مکے کی بیت اللہ شریف بنا رہے تھے نا تو کچھ خرچہ کم پڑ گیا تھا اسی وجہ سے یہ حصہ نکال دیا تھا رہ گیا تھا اسی کے متعلق کہہ رہے کہ لموضع فیہ المیزاب کس میں میزاب ہے میزاب رحمت یعنی پرنالے کا نام ہے یہاں پر میزاب رحمت بھی ہے یسم بھی کسی سے حتیم کا نام رکھا گیا ہے لأنه حتم من البیت کی بیت اللہ شریف سے کاٹ دیے گیا تھا حتم ہونا ای کسرا یا کسرا توڑ دیے گیا تھا یعنی الگ بنا دیا الگ چھوڑ دیے گیا تھا وسمی حجر اس کو حجر بھی کہتے حجرا اس کو حجر بھی کہتے کیونکہ لأنه حجر منه کہ بیت اللہ سے منع کر دیا گیا تھا ای منع اس سے روک دیے گئے تو وہ من البیت لیکن یہ داخل ہے بیت اللہ شریف میں نا تو بیت اللہ شریف میں داخل ہے اسی لیے اس کے باہر کیا کرے گا طواف کرے گا قول علیہ السلام کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا اشارہ سے جو حدیث آپ علیہ السلام سے مروی ہے اس میں یہ آیا ہے کہ فإن الحتیم من البیت ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیت اللہ شریف کے اندر جانا چاہ رہی تھی کہ اس کے اندر جانا چاہتی ہوں کچھ نوافل پڑھنا چاہتی ہوں تو ہمارے السلام نے فرمایا کہ حتیم کے اندر پڑھ رہی بھی ہے ایسا ہی کہ آپ نے بیت اللہ کے اندر پڑھ لی کہ فإن الحتیم من البیت کی بیت اللہ میں سے ہے فلہذا یجعل الطواف من ورائی اس کے باہر کرے گا تو حتی لو دخل البرجة التي بینه وبین البیت اگر طواف کرنے والا آدمی اس پرجے میں داخل ہوئے جو خالی جگہ ہے نا بیت اللہ شریف اور حتیم کی درمیان لا يجوز اس کا یہ طواف یہ چکر نہیں کچھ بھی شمار نہیں ہوگا الا انه اذا استقبل الحتیم وحده لا يجزيه الصلاة اب آگے مزید آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے صرف حتیم کی طرف نماز پڑھی تو اس کی نماز کیا نہیں تو فرمائے کہ نماز تو نہیں کی کیونکہ نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا نا یہ کس سے ثابت ہے نفس سے ثابت ہے دلیل قطعی سے اور یہ حتیم کا بیت اللہ میں سے ہونا یہ اخبار واحدات اخبار احاد سے ثابت ہے نا اسی لیے نماز تو نہیں ہوگی البتہ طواف سے باہر کرے الا ان اذا استقبل الحتیم واحدہ کہ اگر ایک آدمی صرف حتیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے الصلاۃ اس کی نماز نہیں رہی کہ لأن فرضیت التوجہ ثبت بنص الکتاب کہ نماز کے اندر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنا رخ کرنا یہ نص کتاب سے ثابت ہے فلا يتعدى لہذا اس طرح سے توجہ ثابت نہیں ہوگا جائز نہیں ہوگا بما ثبت بخبر الواحد جو خبر واحد سے ثابت ہے احتیاطا والاحتیاط فی الطواف میں بھی احتیاط اسی میں ہے کہ ان یکون وراءه کی طواف حتیم سے باہر کرے قال کہ فرمایا کہ طواف جب یہ کر رہا ہو نا تو طواف میں تو 7 چکریں ہوتی ہیں نا تو پہلی 3 چکروں میں رمل کرے رمل کا کیا مانا پہلوانی دکھانا یہ صرف مرد کے لیے سنت طریقہ ہے عورت کے لیے نہیں ہے کہ وہ یرمل فی الصلاۃ الاول پہلی 3 چکر میں یہ رمل کرے گا من الاشواط یعنی تیز تیز چلے گا سرعت کے ساتھ درمیانہ چال کے ساتھ چلے گا نہ زیادہ تیز نہ زیادہ سست اور رمل کا کیا معنی ہے معنی ہے کہ یحز فی مشیته الکتفین
کہ چلنے میں چال میں اپنے دونوں موندوں کو اس طرح سے ہلائے کل مبارزے، جیسے ایک آدمی اعلان جنگ کرتا ہے نا، مقابلے کے لیے کسی کو پکارتا ہے کہ آ جاؤ کون مائی کا ڈالے جو میرا مقابلہ کرے، تو کیا کرتا ہے تبخترو بین الصفین، دو صفوں کے درمیان سے نکل کر تکبر و غرور کے ساتھ لوگوں کو پکارتا ہے کون ہے میرے ساتھ لڑے، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے اور میرے پنجے میں پنجہ ڈال دے. تو اسی طرح یہ بھی کرے گا. اصل میں کس لیے مشروع کیا گیا تو آگے فرماتے ہیں کہ وذالک مع الاستباع، یہ جو عمل کیا جائے گا نا استباع کے ساتھ کیا جائے گا. وکانا سبب اس کی علت و سبب کیا ہے کہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ حضرات مدینہ ہجرت کر گئے تھے نا، اور آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں شروع میں بہت زیادہ بیماری تھی، لوگوں کو آب و ہوا راست نہیں آتی تھی، تو مشرکین نے مشہور کر دیا تھا نا کہ مدینہ کی بیماری نے آب و ہوا نے کمزور کر دیا ہے. تو جب آپ علیہ السلام کو ایک ذریعے بتا دیا گیا نا، تو جب عمرۃ القضاء کے لیے جا رہے تھے آپ علیہ السلام نے صحابہ حضرات کو حکم دیا کہ جب آپ طواف میں پہلے 3 چکرے جو ہوتے ہیں اس میں آپ لوگ رمل کریں گے تاکہ مشرکین کو پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں اور ہی زیادہ طاقتور بنے ہیں. تو آج تک ہی مشروع ہے. فرما رہے کہ وکانا سبب اس کا جو اصل سبب تھا نا اظہار الجلد، اپنی طاقت کا دکھانا، اپنی چستی کا دکھانا اور اپنی کس کو دکھانا، ضروری کو دکھانا، مشرکین کے لیے کہ اظہار جلد اظہار قوت ہو جائے. حین قالوا، جب مشرکین نے کہا تھا نا کہ ابناہم حمى یثرب، یثرب کی بیماری نے آب و ہوا نے کمزور کر دیا ہے. ثم بقي الحكم، پھر حکم باقی رہا بعد زوال السبب، اگر کہ اب زوال سبب تو ہو گئے آپ کو شان و شوکت کے لیے قوی ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ باقی ہے. فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد کیا علیہ السلام کے زمانے میں بھی سبب علت ظاہر ہو گئی تھی اور حکم بھی ظاہر ہو گیا تھا اور سبب ظاہر ہو گئی تھی، علت ظاہر ہو گئی تھی. آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، آپ علیہ السلام کے بعد بھی، لیکن اس علت کے ظاہر ہونے سے حکم ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ بعض علتوں کے ظاہر ہونے سے حکم ظاہر ہوتا ہے، لیکن بعض علت یہ ہوتی ہے نا کہ اس کے ظاہر ہونے سے حکم ظاہر نہیں ہوتا. احرام کے متعلق مسائل چل رہے تھے، باقی فرما رہے کہ قول وَإِذَا لَبَّى، جب آدمی تلبیہ پڑھی فقد احرم، اب اس کے احرام ہو گیا، یعنی اذا نوا، جب وہ نیت کرے. تلبیہ اور نیت ایک جگہ ہوں گے نا، لأن العبادة لا تتأدى إلا بالنية، کہ عبادت نیت کے بعد ادا نہیں ہوتی. إلا أنه لم يذكرها، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نیت کا ذکر نہیں کیا لتقدم الاشارۃ الیہا، کیونکہ اسی طرف اشارہ پہلے ہو گیا تھا نا کہ جب ان احرام وغیرہ باندھے تو اس وقت یہ کلمات ہے کہ اللہم انی ارید الحج ویسرہ لی وغیرہ. آگے فرما رہا ہے کہ ولا يسر شارعا في الاحرام بمجرد النیۃ ما لم يأت